تو آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کا کس نے پتا کاٹا؟ کون ہے جو ہر دفعہ جب باہر ٹیم جاتی ہے تو آپ کا جو ہے پتا کٹ کر دیتا ہے؟ چاہے میں خبرہار سے نکل جاؤں، چاہے مجھے آفتاب صاحب کبھی اپنی ٹیم میں نہ رکھیں، چاہے مجھے نہ بلائیں، لیکن میں نے کھانا پینا رہنا ویسی ہے جو میرا رب نے میرے لیے لکھا ہے۔ اچھا میڈم، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی فنکار آپ کی مخالفت کر رہا ہے یا کوئی مینجمنٹ کا آدمی جو ہے وہ آپ کو باہر نہیں جانے دیتا ٹور؟ بچوں کے تھوڑے سے پنکھ نکلتے ہیں، اب ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اڑ سکتے ہیں تو وہ ٹھنگا مار کے خود نیچے پھینک دیتے ہیں۔ یعنی کہ آفتاب اقبال نے آپ کو ٹھنگا مارا ہے کہ چل اپنا کام کر۔ اچھا میڈم سونیا، آپ کے اب بھی وہی جذبات ہیں، اگر آفتاب اقبال پر اب کوئی مشکل وقت آیا تو آپ ساتھ کھڑی ہوں گی؟ مجھے تب اندازہ ہوا کہ ہماری فیلڈ کتنی منافقت والی ہے کہ سچ کا ساتھ نہیں دیتی، جھوٹ کا دیتے۔ ایک ظالم کی رسی کو چھوٹ ملا ہوتا ہے، ظلم کو چھوٹ ملی ہوئی تھی، جھوٹ کو ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے، لیکن وہ جس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ اپنے بھگتیں گے۔ میں سچی تھی، آج بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں سچی تھی، کیونکہ خبر ہار کی ٹیم مجھ سے علیحدہ ہو گئی، آفتاب صاحب مجھ سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں مرتضیٰ بٹی، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ ویورز، آفتاب اقبال کے بارے میں بہت ساری باتیں سوشل میڈیا پر ایک بار پھر گردش کر رہی ہیں۔ آفتاب اقبال اپنی نئی ٹیم بنا کر یو کے بلا رہا ہے، اس ٹیم میں کون کون فنکار شامل ہیں، اور میرے ساتھ اس وقت میڈم سونیا بیٹھی ہوئی ہیں۔ ان کو کیوں نہیں آفتاب اقبال نے یو کے بلایا، یہ سارے آپ لوگوں کے کمنٹس کے جواب لینے کے لیے ہم ایک بار پھر میڈم سونیا کے پاس پہنچے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں آخر ان کی آفتاب اقبال کے ساتھ کیا کوئی رنجش چل رہی ہے، کیونکہ آفتاب اقبال انہیں بہن کہتا ہے اور یہ آفتاب اقبال کو بڑا بھائی کہتی ہے۔ السلام علیکم میڈم۔ وعلیکم السلام۔ میڈم، کیا وجہ ہے بھائی بہن کے رشتے میں کوئی دراڑ آ گئی ہے؟ کسی نے کوئی چپکلش آپ لوگوں کی کرا دی ہے؟ کیونکہ میں نے سنا تھا ایک پروگرام کے اندر آفتاب اقبال نے ببانگ دہل کہا تھا کہ اب جب بھی کوئی ٹیم باہر کا ٹور کرے گی تو سونیا ملتانی اس ٹیم کا ضرور حصہ ہوگی۔ اب ساری ٹیم یو کے جا رہی ہے، آپ نہیں جا رہی، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں بھٹی صاحب، مجھے خود بھی نہیں پتا، لیکن اکثر یہ کہ میں 6-7 سال سے اس ٹیم کا حصہ ہوں۔ ہمیشہ میں ہر چیز میں آپ کے سامنے، ہر سیگمنٹ میں سارے فنکاروں کے ساتھ پیش رہی، لیکن جب بھی مجھے خود بھی سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی جانے کا ٹائم ہوتا ہے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ مجھے سائڈ پہ کر دیا جاتا ہے اور ٹیم چلی جاتی ہے۔ مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا، اور اب کی بار تو باقاعدہ جو آپ نے سنا، آپ کے علم میں جو بات آئی کہ مجھے لے کے جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ اناؤنسمنٹ کی انہوں نے، اور اب جب ٹیم ڈیسائیڈ ہوئی ہے تو مجھے خود بھی نہیں پتا، اور یقین کریں میری آفتاب صاحب سے کوئی اس سلسلے میں بات نہیں ہوئی، نہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات کی ہے، اور مجھے پتا بھی نہیں ہے کہ ہوا کیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ٹیم ڈیسائیڈ ہو چکی ہے، اور کچھ لوگ چلے بھی گئے ہیں، کچھ لوگ جا بھی رہے ہیں۔ اللہ خیر کرے، اللہ کرے وہ اچھا کام کرے وہاں پہ۔ اچھا میڈم، اس ٹیم میں موسٹلی جو سینئر فنکار ہیں وہ جا رہے ہیں، جن میں ببو رانا ہے، مہم ہے، اظہر انگیلا ہے، پنو ہے، اس کے علاوہ کون کون ہے؟ میرے خیال میں یہ 3-4 جنے جا رہے ہیں، اور وحید لالا جو ہے وہ یہیں پہ ہوں گے کیونکہ اس کے اپنے مسائل ہیں۔ وہ ایک تو 24 نیوز پہ وہ کر رہا ہے پروگرام، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ہے نا وہ اگر کرے گا بھی صحیح ان کا تو میرے خیال میں لائیو پہ اس کو لیں گے کچھ فنکاروں کو، باقی جو ہے نا یہ 4 بندے تو مین پہ ہیں کہ یہ 4 ہیں۔ تو آپ کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ آپ کا کس نے پتا کاٹا؟ کون ہے جو ہر دفعہ جب باہر ٹیم جاتی ہے تو آپ کا جو ہے پتا کٹ کر دیتا ہے؟ بٹی صاحب اچھا ایک بات سنیں میری، غور کریں آپ اس بات کو، اگر میرا پتا کٹ گیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے پچھلے دنوں آپ لوگوں نے میرا انٹرویو کیا تو کسی نے لکھا کہ یہ فنکار ہوتے ہی ایسے ہیں، جب ان کو فیم ملتا ہے تو یہ نکل جاتے ہیں، اور وہ لوگ وہاں پہ بچ جاتے ہیں جن کی روزی روٹی جو ہے آفتاب اقبال کے بغیر پکتی نہیں ہے، وہ مر جاتے ہیں اس کے بغیر۔ بات یہ کہ میرا اگر پتا کٹ گیا ہے، میں ویسے بھی 2 ماہ سے ہمارا خبرار نہیں چل رہا، ہم نے ایڈوانس شو ان کو دیے ہوئے تھے، 2 ماہ سے کام نہیں کر رہی، تو آپ بتائیں میری صحت پہ کوئی فرق پڑا؟ نہیں۔ میرے مطلب کسی بھی بات میں، میرے کھانے پینے میں، اوڑھنے بچوڑنے میں نیند میری ماشاءاللہ پوری ہو رہی ہے، میں کھا پہلے سے اچھا رہی ہوں، میں پہلے سے اچھا پہن رہی ہوں، پہلے سے ساری زندگی میرے ساری روٹین جو ہے نا میری لائف کی وہ بالکل سیٹ ہو گئی، تو مجھے تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ روزی روٹی اس دن کم ہوتی ہے جس دن اوپر سے ہماری کم، جو آخری دن لکھا ہوا تھا کہ یہ جی اب آپ کا رزق ختم ہو گیا، آپ کا دانا پانی اٹھ گیا، اس دن ختم ہونا ہے۔
چاہے میں خبرہار سے نکل جاؤں، چاہے مجھے آفتاب صاحب کبھی اپنی ٹیم میں نہ رکھیں، چاہے مجھے نہ بلائیں، لیکن میں نے کھانا پینا رہنا ویسے ہی ہے جو میرا رب نے میرے لیے لکھا ہے، تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ وہ چلے گئے تو میں یہاں پہ اچھی لائف گزار رہی ہوں، وہ وہاں پہ کام کریں گے، میرے لیے اس سے بڑی خوشی کی کیا بات ہے کہ میں اپنے ملک میں ہوں، اپنی ماں کی گود میں، اور یہاں پہ میں کام کروں گی، یہاں پہ اچھا کر کے دکھاؤں گی۔ یہ آپ نے ایک ایسی بات کہی ہے، اس پہ ایک سوال نکلتا ہے، یہ آپ نے کس کو کہا ہے کہ میں اپنے ملک کے اندر بیٹھی ہوں؟ دیکھیں، ہم اپنے ملک سے بڑی نعمت ان سے پوچھیں جو پردیسی بھائی باہر بیٹھے ہیں، آپ کی ٹیم میں آپ سے ان کس سے کی پوچھیں، لے کر ہماری بات ٹیم کریں؟ اب جا رہی ہے نا، جی جی پہلے بھی گئی تھی دبئی، اب میں اس بات کی آپ کو وضاحت بتا رہی ہوں، فنکار کبھی بھی یہ بات لکھ لیں یہیں پہ، اور اپنے ولاگ میں بھی آپ یہ دنیا کو پھر بعد میں بتانا، ہماری پوری ٹیم گئی دبئی، بالکل ہنی البیلا گیا تھا، سخاوت ناز، یہ سارے گئے تھے، بالکل 2 ماہ کے بعد سارے کیوں بھاگے تھے؟ ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم لوگ صرف مہینہ ڈیڑھ کر سکتے ہیں، ہم 10-15 دن تو باہر کا ٹور کر سکتے ہیں، ہم زیادہ دیر نہیں رہ سکتے۔ ہماری ٹیم کے جتنے فنکار ہیں میں ان کو جانتی ہوں، ہمارے اسٹیج کے جتنے فنکار ہیں میں ان کو جانتی ہوں، یہ شوٹ کے لیے جاتے ہیں، مہینے کے لیے جاتے ہیں، پھر واپس آ جاتے ہیں، ترسے ہوئے ہوتے ہیں، فنکار باہر نہیں رہ سکتے۔ تو اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ مجھے پتہ ہے اب یہ لوگ جا رہے ہیں نا، تو یہ نہیں پتا 6 ماہ کے لیے جا رہے ہیں یا سال کے بعد آئیں گے، لیکن جب آئیں گے تو آپ ان کی چیخیں دیکھنا، ہو سکتا ہے یہ پہلے بعد آئیں کیونکہ رہ نہیں سکتے، اور میں خوش نصیب ہوں کہ اگر میں نہیں گئی تو مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو لکھا ہے وہ بہتر لکھا ہے، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا، اور میں اس لیے خوش ہوں کہ میں اپنی ماں کی گود میں اپنے ملک میں۔ اچھا میڈم، آپ نے کہا ہے جیسے پہلے لوگ بھاگ آئے تھے، ان میں ایک مشہور آپ کا ساتھی ہے جس نے 200 درہم کا ایشو بنایا، اب کیا $200 کا ایشو بنے گا؟ اب تو یہ اس کو پتا ہے، مین پہ اب بھی وہی جا رہا ہے، اور اللہ کرے ایسا نہ ہو کچھ، لیکن یہ ہے کہ مین چیز وہی ہے، فنکار زیادہ عرصہ باہر نہیں رہ سکتا، اور یہ بھی جا رہے ہیں خوشی سے، لیکن مجھے پتا ہے کہ یہ 2-3 مہینے میں ان کی بس ہو جائے گی۔ اچھا میڈم، آپ کو کہیں لگتا ہے کہ کوئی فنکار آپ کی مخالفت کر رہا ہے، یا کوئی مینجمنٹ کا آدمی جو ہے وہ آپ کو باہر نہیں جانے دیتا ٹور پر؟ دیکھیں میری بات سنیں بڑی صاحب، میں نے سب کی رسپیکٹ کی ہے ہمیشہ، ٹھیک ہے، اور چاہے فنکار ہے میرے کولیگ ہے، بہن بھائیوں کی طرح ہیں، بلکہ پوری ٹیم چاہے مینجمنٹ ویسے بھی ہے، میں نے سب کو بھائی کہا ہے، وہ مجھے بہن کہتے ہیں سارے۔ اگر کسی کے دل میں ہے یا کسی نے کچھ کیا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے یہ پتا ہے کہ جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، جو میرا نصیب ہے وہ مجھے ملنا ہے، وہ مجھے عزت چاہے وہ یو کے جا کے ملنی تھی، یا جو مجھے پیسہ یو کے جا کے ملنا تھا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اس سے زیادہ یہاں پہ نواز دے۔ تو میں ان چیزوں پہ یہ رکھتی نہیں کہ جو ہے میں نے وہاں جانا تھا، میں نے امیر ہو جانا تھا، مجھے فیم مل جانا تھا۔ میں سال کے بعد بھی میں سونیا ملتانی ہوں، اور سال پہلے بھی میں سونیا ملتانی تھی، میں جو ہوں میں وہی ہوں، اور مجھے ہمیشہ اپنے رب پہ توکل ہوتا ہے، مجھے اس پہ یقین ہے کہ جو عزت اس نے مجھے وہاں دینی وہ یہاں بھی دے سکتا ہے، جو روزی روٹی اس نے مجھے وہاں دینی ہے یو کے، مجھے یہاں بھی دے سکتا ہے۔ اچھا میڈم، ہمیں یہ بتائیں کہ اب ٹیم چلی گئی ہے باہر، اللہ کرے کچھ عرصے کے بعد آفتاب اقبال پاکستان آ جاتے ہیں، یہاں پر آ کر شو شروع کرتے ہیں، یا جیسے پہلے وہ شو شروع کر رہے تھے آن لائن پر، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ٹیم کے لیے بلاتے ہیں دوبارہ، تو آپ آفتاب اقبال کے ساتھ کام کریں گی اب؟ دیکھیں ہماری اکیڈمی ادارہ ہے، میں نے بہت سیکھا ہے، اور بلکہ اب بھی ہم سیکھتے ہی ہیں، اور مجھے ابھی اب میں آپ کو اپنی پرسنل بات بتاؤں، مجھے ایسا لگتا ہے، میں اپنے من کی بات بتا رہی ہوں، کیونکہ جب آپ کو لگے نا کہ آپ کے لیے ایک جگہ نہیں بچی، تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ خبرہار والا سفر میرا ختم ہو گیا، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب نئے لوگوں کو ٹائم ملنا چاہیے، موقع ملنا چاہیے، تو میں جو کر سکتی ہوں، جب مجھے جو کام آتا ہے میں اپنے چینل کے لیے کروں، اپنے لیے پرفارم کروں، اور بلکہ آفتاب صاحب بھی وہ، آپ نے ایک چیز دیکھی ہے کہ جب ایک گھونسلے میں انڈے پڑے ہوتے ہیں، اس میں سے بچے نکلتے ہیں، چیڑا ہے یا چیڑی ہے یا پرندہ نر ہے مادہ، وہ اس کے لیے خوراک لے کے آتے رہتے ہیں، بچوں کو کھلاتے ہیں، بچوں کے تھوڑے سے پنکھ نکلتے ہیں، اب ماں باپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ اڑ سکتے ہیں، تو وہ ٹھنگا مار کے خود نیچے پھینک دیتے ہیں۔ یعنی کہ اب یہ آفتاب بڑی اقبال نے آپ کو ٹھنگا مارا ہے کہ چل اپنا کام کر؟ اب یہ ہے کہ اگر میں گری پڑی ہوں گھونسلے سے، تو میں اب چاہتی ہوں کہ میں اڑان بھر کے دکھاؤں کہ میں اڑ سکتی ہوں، تو ٹھیک میں ہے، یہ پوری کوشش کروں گی کہ جو میں نے وہاں سے سیکھا ہے، اپنے باس سے، اپنے بھائی سے، اپنی ٹیم سے جو میں نے سیکھا ہے، میں اس کو اب سولو بھی پرفارم کر کے دکھاؤں، میں دکھاؤں کہ میں کام کر سکتی ہوں، میں گئی گزری نہیں ہوں، میں نے جو سیکھا ہے میں وہ کر سکتی ہوں، میں یہ دکھانا چاہتی ہوں۔ تو اب اس لیے میں چاہتی ہوں کہ خبرہار ٹیم ہمیشہ ترقی کرے، خبرہار شو ترقی کرے، لیکن میں اپنا کام اپنے چینل پہ کرنا چاہتی ہوں۔ ناظرین، میڈم نے ایک باتوں ہی باتوں میں بہت بڑی بات بتا دی ہے کہ جب پرندوں کے تھوڑے تھوڑے پر نکلتے ہیں
تو جو ماں باپ ہوتا ہے وہی ٹھونگا مار کے نیچے گرا دیتا ہے. ان کا کہنے کا مطلب آپ بخوبی سمجھتے کیا ہیں. مطلب بٹے بھائی میری بات سنیں. آپ نے خود میں نے کہا ہے. بات کی, آپ نے کہا کہ آپ دوبارہ خبرات میں جائیں گی یا نہیں جائیں گی. میں نے اس لیے کہا, میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ موقع ملا ہو, مجھے ایک موقع مل رہا ہے کہ اب آپ کی باری ہے بیوی, اب آپ کچھ کر کے دکھاؤ. اگر میں ٹیم کا حصہ نہیں ہے تو میں خود کر کے دکھاؤں گی. اگر مجھے انہوں نے سائڈ بھی کیا تو کچھ سوچ کے کیا ہوگا, مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یہ ہے کہ میں کیا کر سکتی تھی, میں کیا کر سکتی ہوں, یا مجھے کتنے مواقع ملے آگے بڑھنے کے لیے, اور میں آگے بڑھ کے دکھاؤں گی انشاءاللہ. یعنی کہ اب آپ مانتی ہیں یہ بات کہ آپ گھونسلے سے گر چکی ہیں. ہاں, گھونسلے سے گر چکی ہوں, اور ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا گھونسلہ میرے لیے تیار ہو, کیونکہ مجھے اپنے رب پہ توکل ہے, مجھے رب پہ یقین ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ انسان ککھوں لکھ تھی ویندے لکھوں ککھ تھی ویندے. ٹھیک ہے نا, ہو سکتا ہے کہ میں نیچے گری ہوں, تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک وسیع ایک ایسا انتظام کیا ہو جو کسی کی سوچ میں بھی نہ. بے شک اللہ تعالیٰ بہتر اسباب پیدا کرنے والا ہے. اچھا میڈم, سوال تو یہ ایسا ہے کہ مطلب ہے جیسے آپ آفتاب اقبال صاحب کو بھائی کہتے ہیں, آفتاب اقبال پر جب مشکل وقت آیا, جب آفتاب اقبال کو گرفتار کیا گیا 9 مئی کے بعد, ٹھیک ہے, تو میں نے دیکھا, ہم رپورٹنگ کر رہے تھے, آپ صبح سویرے عدالت کے باہر کھڑی ہوئی تھی, ٹھیک ہے, جب بھی مشکل وقت آیا آپ ساتھ تھی. اب مشکل وقت آپ پر میں کہہ نہیں سکتا, لیکن آپ کو ٹھونگا مار کے سائڈ پہ کر دیا. میری بات سنیں, کیا فیلنگ ہے آپ کی؟ آپ نے ایک چیز دیکھی تھی پچھلے دنوں ہمارے ملک پہ جس طرح کا وقت ہے, ہماری پوری عوام نے کیسے انجوائے کیا. تو میں اس قوم کی بیٹی ہوں, میں اس قوم کی بہن ہوں, ٹھیک ہے. میں نے بڑی بڑی مشکلیں جو ہے نا میں نے فیس کی ہیں. ہمارا علاقے میں سیلاب آیا تھا, ہماری ہر چیز بہہ گئی تھی, ہمارا ککھ نہیں بچا تھا, ملیا میٹ ہو گیا تھا, تب بھی ہمارے چہرے پہ ہنسی تھی. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر انہوں نے مجھے ایک سائڈ پہ بھی کیا تو میں تب بھی خوش ہوں بٹی بھائی, میں ذرا بھی ٹینشن میں نہیں ہوں. باقی یہ میرا فرض تھا, میری ایک رسپیکٹ تھی, میں اپنے باس کی, اپنی ٹیم کی میں رسپیکٹ کرتی ہوں, اور اپنے جن کو میں نے بھائی کہا ہے اس کے اوپر مشکل وقت ہے تو میرا بنتا نہیں تھا کہ میں پیچھے ہٹوں, اور میرا یہ بنتا تھا کہ میں ہر مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑی رہوں, شانہ بشانہ کھڑی رہوں. اور میں, یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ پوری ٹیم, میں نہیں پوری ٹیم ہم گئے تھے, ہم صبح سے لے کر شام تک عدالت میں ہائی کورٹ میں رہے, اور شام کو جب باس کی بیل ہوئی, ضمانت وہ رہا ہوئے, تو ہم ان کو ساتھ لے کے ٹرافی کی طرح بھی ہم نے کپ جیت لیا, ہم واپس آئے تھے ان کو لے کے. اچھا میڈم سونیا, آپ کے اب بھی وہی جذبات ہیں, اگر آفتاب اقبال پر اب کوئی مشکل وقت آیا تو آپ ساتھ کھڑی ہوں گی؟ جی بالکل, میرے بھائی ہیں, میں نے تو ان کی عزت کی ہمیشہ, اور میں کرتی ہوں. وہ ہمارے استاد ہیں, اور استادوں جیسے رہیں گے ہمیشہ. تو کبھی بھی اگر میرے بھائی کو میری ضرورت پڑے گی تو میں اپنے بھائی کے ساتھ ضرور کھڑی ہوں گی. اچھا میڈم, ایک وقت تھا جب آپ نے ایک بار آفتاب اقبال کا شو چھوڑ دیا, ایک نجی ٹی وی پر آپ نے شو جوائن کر لیا, 2-3 ماہ تک آپ نے وہاں پر کام کیا, تب آپ کی کس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ میری نا ایک, میں نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا, میں نے اپنا ولاگ بھی بنایا تھا, اور میری اپنی ٹیم کے ممبرز کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوا تھا. ہمارا یہ کہ ہماری ٹیم میں اگر ویسے تو کوئی بات آپس میں ہوتی نہیں, ہم بہن بھائیوں کی طرح رہتے ہیں, لیکن ایک دو ایسے نئی انٹریاں ہوئی, ان کی وجہ سے نا کچھ معاملات ایسے گڑبڑ ہوئے, تو میرے ٹیم ممبر سے تھوڑی بہت چپکلش ہو گئی. میں نے جو ہمارے پروڈیوسر تھے, کیونکہ ہم ڈائریکٹ باس کو نہیں کہتے اس طرح کے معاملات نا چھوٹے موٹے, کبھی کسی نے کہا ہی نہیں ہے, تو میں نے ان کو بتایا اپنے پروڈیوسر کو, اس نے کہا کہ آپس میں بہن بھائیوں جیسے ہیں, آپ رک جاؤ, ہم ان کو سمجھاتے ہیں. انہوں نے شاید سمجھایا بھی صحیح, لیکن وہ باز نہیں آ رہے تھے. میں یہ سمجھتی ہوں, میں اس طرح کی بندی ہوں کہ میں جب کام کرتی ہوں نا, میں مینٹلی طور پہ ریلیکس ہو کے کام کرتی ہوں, ورنہ مجھ سے آپ یقین کریں بٹی بھائی, تھوڑی سی بھی ٹینشن ہو مجھ سے کام نہیں ہوتا. اچھا تو میڈم, میں کام نہیں کر پاتی, میں وہ بتا رہی ہوں کہ میں پھر سنو ٹی وی پہ چلی گئی. 3 ماہ میں نے وہاں پہ کام کیا. اچھا میڈم, آپ نے جب یہ چھوڑا تھا, کچھ انٹرویو آپ نے بھی کیے تھے, ولاگ کی شکل میں آپ کے چینل پر آئے, اور کچھ آپ کے ساتھی کولیگس نے بھی طرح طرح کے آپ پر الزامات لگائے, کیا وہی شخص کی وجہ سے آپ نے شو چھوڑا تھا؟ اس وقت وہ بھی تھی, مطلب نئی انٹریاں 2-3 تھیں, وہ بھی تھی جو میں نے انٹرویو کہے تھے, ٹھیک ہے نا. ایک تو یہ کہ ہمارا المیہ یہ ہے ہماری شوبے انڈسٹری کا, کہ ادھر ایک فنکار اگر اس کے اوپر کوئی برا وقت ہے, ورنہ دوسرا اس کا تماشا دیکھتا ہے, اور اگر ایک جھوٹے طریقے سے اگر وہ کر رہا ہے تو سب اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں. جیسے لکی ڈیئر نے ایک ڈھونگ رچایا تو سب اس کا ساتھ دے رہے تھے. اس سے پہلے جاوید کوڈو صاحب کی بات آپ دیکھ لیں, وہ حقیقت میں مستحق تھے, اس کے پاس کوئی نہیں تھا. تو ایسا ہی ہوتا ہے, جو انسان سچا ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی کھڑا نہیں ہوتا, جھوٹے کے ساتھ ہر بندہ کھڑا ہو جاتا ہے. میرے ساتھ جو معاملہ ہوا, میں سرائکن ہوں, میری سرائکی بولی پہ اس نے باتیں کی, ہمارے شاکر شجاع آبادی صاحب کو گالیاں دی اس نے باقاعدہ, میں میرے ساتھ بیٹھا تھا, میں سن رہی تھی.
میرے ساتھ 2-3 بندے اور بیٹھے تھے اور مجھے پتا کہ انہوں نے سنا ہے, لیکن وہ مکر گئے. کیوں؟ مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیوں مکر گئے. مجھے تب اندازہ ہوا کہ ہماری فیلڈ کتنی منافقت والی ہے کہ سچ کا ساتھ نہیں دیتے, جھوٹ کا دیتے ہیں. لیکن کوئی بات نہیں, میں نے اللہ پہ چھوڑا, میں نے اپنا سارا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. میں اس بات کا ذکر بھی نہیں کرنا چاہتی, جو چیز ہو گئی ہو گئی. میں نے پھر بھی اس بندے کے ساتھ کام کیا, اس بندے کے ساتھ میری انٹری بھی, میں نے اپنے کام کو جو ہے نا اہمیت دی, آفتاب صاحب کو اہمیت دی. میں نے اس بندے کی یہ بات ذہن سے نکال دی کہ جو اگر وہ کہتا نا کہ ایک ظالم کی رسی کو چھوٹ ملا ہوتا ہے, ظلم کو چھوٹ ملی ہوئی تھی, جھوٹ کو ہمیشہ پروموٹ کیا جاتا ہے, تو ٹھیک ہے. لیکن وہ جس نے میرے ساتھ جو کیا تھا وہ اپنے بھگتیں گے. میں سچی تھی, آج بھی میں یہ کہہ رہی ہوں کہ میں سچی تھی. میڈم ابھی آپ نے کہا ہے کہ منافق تھے, جی جی, آپ نے 3 ماہ اس شو میں کام کیا, دوبارہ پھر آپ آفتاب اقبال یعنی کہ منافقوں کے ٹولے میں چلی گئی. آپ نے کہا ہے کہ وہ منافق تھے, تو آپ کو نہیں لگتا اگر جہاں پر کوئی منافق مل جائے تو رستہ بدل لیتے ہیں؟ میں آپ نے راستہ, پھر کیوں آفتاب اقبال کا شو جوائن کیا؟ جی جی, میں آپ کو بتاتی ہوں کہ مجھے اپنے کولیگ سے مسئلہ تھا, مجھے آفتاب صاحب سے مسئلہ نہیں. میں ٹیم کی بات کر رہا ہوں. ہاں, تو وہی میں بات کر رہی ہوں. میں جب یہاں سے کہتے ہیں کہ زندگی میں اگر آپ کی لائف میں کوئی ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے وہ آپ کو بہت کچھ کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں آپ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میں یہاں سے چلی گئی, میں نے کہا میں راستہ بدل ہی گئی تھی کہ میں نہ ان میں رہوں گی, نہ میں کام کروں گی, نہ مجھے کوئی تکلیف ہوگی. میں مینٹلی طور پہ ڈسٹرب تھی. جب میں یہاں سے وہاں چلی گئی, وہاں پہ مجھے پروٹوکول دیا گیا, میری عزت کی گئی, مجھے اس سے ڈبل پیمنٹ دی گئی اور مجھے بڑی عزت ملی اس ٹیم میں. لیکن مجھے نا کچھ عرصے کے نہ مجھے کچھ لوگ ملے اور ان لوگوں نے بڑے مطلب ڈیسنٹ لوگ تھے, انہوں نے مجھے کہا کہ تم نا فیم کے چکر میں یہاں پہ آئی ہو نا, کیمرے کے چکر میں, لوگوں کے چکر میں, کہ سنو جو ہے نا چینل ٹی وی جو ہے نا یہ لینئر پہ ہے, آفتاب اقبال کے اوپر وقت آ گیا ہے, وہ یوٹیوب پہ ہے, تو تم اس لالچ میں آئی ہو. مجھے اس بات نے اندر سے جھجوڑ کے رکھ دیا. میں نے تو یہ لالچ رکھی نہیں تھی. میں تو مینٹلی طور پہ وہ ہٹی نا کہ جو یہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے, ان کو کرنے دو, ان کے راستے سے ہٹ جاؤ. جب انہوں نے یہ کہا کہ تم تو جس بندے کو بھائی کہتی ہو, جس پروگرام کی تم تعریفیں کرتی ہو, جس ادارے کو تم اکیڈمی کہتی ہو, اس کو مشکل وقت میں چھوڑ کے تم یہاں آ گئی ہو فیم کے چکر میں. مجھے اس بات نے اتنی تکلیف دی بھٹی بھائی کہ میں دوبارہ میرے آفتاب صاحب سے رابطہ کیا. میں نے کہا بھیا میں آ رہی ہوں. مجھے وہ اس بات میں نے کہا میں اب مشکل وقت میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑوں گی, کہ مجھے اس بات نے جس بندے نے مجھے بات کی اسے میری آنکھیں کھول کے رکھ دی. میں نے کہا میں ان چھوٹے موٹے لوگوں کو تو دیکھنا نہیں چاہتی جو منافق ہیں, میں ان کو کیوں دیکھ رہی ہوں, میں اپنے بھائی کو دیکھوں, میں اپنے ادارے کو دیکھوں. میں واپس آ گئی. تو یہ وجہ بنی تھی, اور میں نے انہیں لوگوں کے ساتھ کام کیا, میں نے ان کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ اس واقعے نے, اس الفاظ نے میرے دماغ کو کھول کے رکھ دیا. اب اگر آپ میڈم کسی بڑے پروگرام کو جوائن کرتی ہیں, لوگ پھر آپ کے آ کر کان میں باتیں کرتے ہیں, تو پھر آپ جذباتی ہو کر واپس چلی جائیں؟ نہیں, اب یہ ہے کہ اب میرا رائٹ بنتا ہے. اب مجھے میرا خیال میں بھٹی صاحب آپ بھی بتائیں کہ اگر اب میں کسی پروگرام میں جاتی ہوں تو اب میرا رائٹ بنتا ہے, کیونکہ خبر ہار کی ٹیم مجھ سے علیحدہ ہوگی, آفتاب صاحب مجھ سے علیحدہ ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, مجھے نہیں پتا کس وجہ سے ہوا ہے, وہ اپنی ٹیم بنا کے اپنے انہوں نے منگوا لی یا بلوا رہے ہیں. کچھ لوگ یہاں پہ ہیں, کچھ لوگ چلے گئے ہیں, تو اب انہوں نے مجھے خود علیحدہ کیا, اور کس وجہ سے کیا مجھے نہیں پتا. میری آفتاب صاحب سے کوئی بات نہیں ہوئی. ٹھیک ہے, نہ میری ان سے بات ہوئی, نہ انہوں نے مجھ سے کچھ کہا, بس چپ کر کے مجھے سائڈ پہ کیا گیا. وہ ہمیشہ یہ ایک پرانا ان کی ایک عادت ہے, جب باہر جانا تو مجھے علیحدہ کر دیا جاتا ہے, تو کوئی بات نہیں ہے. لیکن اب میرا رائٹ بنتا ہے, ظاہر ہے میں ایک آرٹسٹ ہوں, میں نے کام کرنا ہے. اگر مجھے کہیں اچھی آفر آتی ہے کسی اچھے چینل سے تو میرا رائٹ بنتا ہے. اب کسی کو اعتراض ہونا بھی نہیں چاہیے, میں کروں گی کام. میڈم روبا اب ساتھ ہے آفتاب اقبال کے؟ مٹی بھائی ظاہری بات ہے, وہ خبر ہار کا حصہ ہے. آپ بھی تو حصہ تھی نا, آپ کو بھی تو چونچ مار کے گھونسلے سے نکالا گیا ہے نا. تو ایسی چونچ مار کے بڑے بڑے فنکار گئے ہیں. حنی الپلے کو چونچ لگی, آقا ماجد کو لگی, اس کو سلیم الپلے کو چونچ لگی, تو سب کو چونچیں لگی ہے, تو آج وہ کچھ نہ کچھ بن گیا نا. روبی انم کی بھی چونچ بجی. ٹھیک ہے, تو مینو بج گئی کی ہو گیا کہ میں کلی تو نہیں نا. مطلب وہ پنجابی دی مثال صحیح ہے کہ کوبے نو لت راس آ جائے. تو ہو سکتا ہے مجھے یہ لت راس آ جائے, اور میں اپنا دیکھیں بٹی بھائی, اس سے میرے دماغ میں بہت سارے راستے بنیں گے, مجھے نظر آئیں گے میری آنکھوں میں کہ یہ راستہ بھی ہے, یہ راستہ بھی, میں یہ بھی کر سکتی ہوں, میں یہ بھی کر سکتی ہوں. تو انشاءاللہ تعالیٰ میں محنت کروں گی. میں محنتی تھی, میں محنتی ہوں, میں فائٹر تھی, میں فائٹر ہوں, میں فائٹر رہوں گی. انشاءاللہ جی, ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے. ناظرین, آپ میڈم سونیا کی باتوں سے کتنے متفق ہیں, ان کے جوابات سے آپ کتنے متفق ہوئے ہیں, آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے ضرور بتانا. اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو آفتاب اقبال کے شو کے بارے میں, اس کی ٹیم کے بارے میں, تو ہمیں کمنٹ باکس کے اندر ضرور بتانا. ہم دوبارہ میڈم سونیا کے پاس حاضر ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے اور میڈم سونیا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.